نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 117 قبلہ اور سترہ. نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف رخ کرنا خصوصاً فرض نماز میں اس کی فرضیت کے درجے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ کہ جہاں بھی تم ہو، جہاں بھی ہو، زمین پر ہو، آسمان پر ہو، سمندر میں ہو، کہیں پر بھی تم ہو، گھر کی چھت پر ہو یا بیسمنٹ میں ہو یا باغ میں ہو، جہاں بھی تم ہو تو کیا کرو؟ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اپنے چہروں کو اس کی سمت کر لو، اس کی جانب پھیر لو. حدیث میں بھی آتا ہے اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھی طرح وضو کر لو، قبلے کی طرف رخ کر لو، پھر تکبیر کہو. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لوگ مسجد قباء میں نماز صبح ادا کر رہے تھے کہ اچانک ایک آدمی نے آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کے وقت قرآن نازل ہوا ہے وَقَدْ أُمِرَ أَن يُسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں کہ آپ کعبہ کی طرف رخ کر لیں یا توجہ فرمائیں. اس وقت لوگ شام کی طرف منہ کر کے یعنی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور وہ نماز ہی کی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے. قبلہ اور سترہ. قبلہ کا معنی تو سب جانتے ہیں. سترہ کا لفظی معنی ہوتا ہے پردہ یا اوٹ. مراد اس سے ہر وہ چیز جو نمازی بوقت نماز اپنے سامنے رکھ لے یا نصب کر لے. سترہ وہ چیز جو نمازی نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لے تاکہ لوگ اس کے آگے سے اگر گزریں تو اس کی نماز میں خلل نہ ہو. ابن خزیمہ کی روایت میں آتا ہے لا تصلی الا الی سترہ یعنی سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو. یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ نمازی جب نماز شروع کرے تو وہ اپنے سامنے کچھ نہ کچھ رکھے تاکہ اس رکھنے سے ایک نفسیاتی اثر ہوگا، ایک احساس ہوگا خود اس کو بھی کہ اس وقت وہ ایک مخصوص فعل ادا کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ وہ اس وقت اپنے رب سے ہم کلام ہے اور یہ ایک رکاوٹ ہے باقی دنیا اور اس کے بیچ میں. حدیث میں اس کا فائدہ یہ بھی بتایا گیا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ یقطع الشیطان علیہ صلاتہ شیطان اس انسان کی نماز کاٹ نہ دے، یعنی شیطان اس کی نماز میں خلل انداز نہ ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سترہ سامنے رکھنے سے انسان ایک طرح سے محفوظ ہوتا ہے، اپنی نماز کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی ایک طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے بیرونی خلل سے اور اسی طرح شیطان کے وار سے بھی. کیونکہ انسان اگر ایک کھلے میدان میں ایسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسی رکاوٹ یا آڑ نہیں ہوتی تو ایک طرح سے ہر چیز اس کے سامنے کھلی ہوتی ہے اور ہر طرف اس کا دھیان جاتا ہے اور شیطان کو زیادہ موقع ملتا ہے انسان کو ڈسٹریکٹ کرنے کا. احکام قبلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا. یعنی سواری پر قبلے کا تعین کیسے کرتے؟ جدھر سواری مڑ جاتی وہی رخ قبلے کے قائم مقام ہو جاتا. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی راحلتہ حیث توجہت بہ یومئ ایماء صلاۃ اللیل الا الفرائض ویوتر علی راحلتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر فرضوں کے علاوہ رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے اور سواری پر ہی وتر پڑھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی نماز کہاں پڑھتے تھے؟ سواری پر. اور کیسے؟ اشارے سے. اور وتر بھی سواری پر. تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے کس قدر سہولت ہے کہ ظہر کی نماز کے صرف فرض پڑھ کر بھی اگر آپ چلے جائیں
تو نماز کو تاخیر نہیں ہوگی. اب اگر آپ کسی ایسے کام پر ہیں کہ جس کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، مثلا ایک طالب علم کی حیثیت میں یا کسی اور مجبوری کے تحت کہ آپ ساری نماز سنت نفل وغیرہ ایک جگہ ادا نہیں کر پا رہے، یا آپ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں فرض نماز تو آپ پراپر طریقے سے پڑھیں گے، زمین پر صحیح قبلے کا تعین کر کے، اور باقی سنت نفل وتر وغیرہ سواری پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سواری پر اشارے سے پڑھی جا سکتی، خواہ آپ صحت مند اور سلامت ہوں، بغیر کسی بیماری یا عذر کے، صرف سفر کا عذر کافی ہے. اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے. اس کے بعد نفل نماز ادا کرتے جس طرف بھی سواری کا رخ ہوتا. یعنی ابتداء میں جب نیت باندھتے، آغاز کرتے نماز کا، تو سواری کو کدھر موڑ لیتے؟ قبلے کی طرف. اللہ اکبر کہہ دیتے، اس کے بعد سفر شروع کر دیتے، اور جدھر جدھر سواری مڑتی چلی جاتی پھر نماز توڑتے نہیں تھے، نماز ادا کرتے چلے جاتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قبلے کا تعین کرے جتنا ممکن ہو. اور اگر بالکل پتہ ہی نہ چلے، مثلا بادل وغیرہ ہیں یا موسم ایسا ہے یا رات کا وقت ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں، اگرچہ اب کمپس ملتے ہیں، اگر وہ صحیح ہو تو ڈائریکشن صحیح بتاتے ہیں، اور اس سے آپ رات یا دن کے اوقات میں قبلے کا تعین کر سکتے ہیں. لیکن اگر ناممکن ہو، کوئی بھی صورت نہ ہو، تو پھر اینما تولوا فثم وجہ اللہ، وہ تو پھر ایک ایکسیپشنل صورت ہے. لیکن جہاں تک انسان کا بس چلے، اس کے لیے ممکن ہو، وہ تعین کرے. اب آپ کہیں گے کہ ہم مثلاً گاڑی پہ بیٹھے اور گاڑی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ ہم اس کو ادھر ادھر موڑ سکیں، وہ تو ڈرائیور کے پاس ہے. تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ادھر منہ کرنے سے یا ادھر مڑنے سے قبلے کا رخ مل سکتا ہے، تو آپ اپنی ہی سیٹ پر تھوڑا سا دائیں یا بائیں گھوم جائیے. اور اسی طرح اگر اس صورت میں بھی آپ سمجھے کہ گھومنا بھی ممکن نہیں، تو پھر جس طرح بھی رخ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر خاص طور پر نوافل کا موقع اگر گھر پر نہیں اور آپ کو روز سفر کرنا ہے، اور سفر بھی فرض درجے کا ہے، لازم ہے، ایسا طلب العلم فریضہ، علم کا سیکھنا جو ہے فرض ہے. اب آپ کو گھر میں نہیں مل رہا وہ سب کچھ، استاد گھر پہ نہیں آ سکتا، اور آئے گا بھی کیسے؟ استاد کے پاس تو جانا ہی پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر آپ کو گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے اور آپ کے لیے سفر مجبوری، اور ٹھیک ہے خواتین تو پھر بھی گھر میں بیٹھ جائیں گی، مرد حضرات کیا کریں؟ کیونکہ نماز صرف عورتوں پر تو فرض نہیں، مردوں پر بھی فرض ہے. جاب کے اوقات ایسے ہیں، ڈیوٹی کے وقت ایسے ہیں، یا اور کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہمارے دین میں وسعت ہے، اور اس وسعت کا معنی کیا ہے کہ انسان فرض نہ چھوڑے، کام نہ چھوڑے، لیکن اس میں جتنی ممکن رخصت ہے اس کو اختیار کر لے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت اور نفل کس لیے نہیں پڑھتے؟ شدید مصروفیت کی وجہ سے نوافل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ نہیں جانتے ہوتے کہ ہم کسی اور جگہ بالکل فارغ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹے گھنٹے کے بس کے سفر میں فارغ ہیں، کوئی کرنے کا کام نہیں. تو ایسی صورت میں اگر باوضو ہو کہ آپ سفر شروع کر رہے ہیں تو اپنے سواری پر بھی پڑھتے جائیں. اب آپ کے لیے ایک اور مسئلہ ہوگا کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے، وہ تھوڑی دیر کچھ کہیں گے پھر وہ بھی یہی کرنے لگیں گے، وہ حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے، شاید آپ پہ غضبناک بھی ہوں کہ آپ ہمیں گناہ گار کر رہے ہیں یا نماز پڑھ کے. تو بحث نہیں کیجیے، عمل کرتے جائیے، پھر وہ خود بھی تحقیق کرنا شروع کر دیں گے، اور شاید ان کو بھی نصیب ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی خبر رکھنا. تو ہم سب کو اپنے اوقات کا زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال کرنا چاہیے، اور ایسے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو سنت سمجھ کے بھی کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر طویل بھی بہت ہوتے تھے، 1-2 دن کا سفر تھوڑی ہوتا تھا، 8-8 دن، مہینہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے. اب ایسی صورت میں انسان آخر کتنی دیر نماز اس طرح جلدی میں پڑھے؟ تو پھر جہاں بھی موقع ہو پڑھتا رہے. اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے، البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے. رکوع اور سجدے کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ رکوع میں کم جھکتے اور سجدے میں میکسیمم، زیادہ سے زیادہ. جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز بسوں گاڑیوں میں نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ قبلہ کا تعین کرنا ہے.
الا یہ کہ کوئی صورت ہے ہی نہیں. مثلاً ایک فلائٹ ہے 8 گھنٹے کی، اب وہ تو جہاز لینڈ کرے گا 8 گھنٹے کے بعد، اب آپ کیا کریں؟ اب نماز کا وقت گزر جائے گا. تو ایسی صورت میں پھر آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں کہ ایک نماز یعنی ظہر اور عصر کے بیچ کے وقت میں اترے گا جہاز، تو آپ دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. مغرب اور عشاء کے بیچ کا وقت ہو تو آپ جمع کر سکتے ہیں، اور جمع کر کے باقاعدہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں. ادروائز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہیں پڑھ سکتے ہیں. قبلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے. کتنا وسیع قبلہ آپ نے بتایا. شمال اور جنوب کتنے فاصلے پہ ہوتے ہیں؟ یعنی تھوڑا ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، ادھر ہو گیا، تو اس سے بہت فرق نہیں پڑتا. یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ نے صحیح ڈائریکشن معلوم کر لی، لیکن سفر میں آپ سورج کے غروب اور طلوع کو دیکھ کر قبلے کی ڈائریکشن متعین کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں سورج کا رخ غروب کی جگہ کچھ اور ہو اور گرمیوں میں کچھ اور ہو. تو آپ ایک دفعہ کسی جگہ سے گزرے گرمیوں میں اور آپ نے رخ کہیں اور کیا، اگلی دفعہ گزرے تو تھوڑا اور، تو پھر آپ پریشان ہو کہ پتہ نہیں وہ نماز میری صحیح تھی یا یہ صحیح تھی. بہتر ہے نماز پڑھو ہی نہ. تو یہ کوئی عذر نہیں کہ نماز پڑھو ہی نہ، یہ حل نہیں ہے اس مسئلے کا. آپ کو نماز پڑھنا ہے، اگر تھوڑا بہت ڈائریکشن میں ادھر ادھر فرق ہو بھی گیا تو اس کی رخصت ہے. یعنی ڈائریکشن اصل میں دیکھنا ہے کہ سمت کون سی ہے. قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ قبرستان میں ویسی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کہیں ایسی جگہ پر آپ کو نماز ملی ہے جہاں سامنے قبر ہے تو قبر سے ہٹ کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو. دونوں چیزیں منع ہے. سترہ کا بیان. یہاں سترہ سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا سترے کے آگے سے گزر جائے اور گناہگار نہ ہو. یہ سترہ لاٹھی، برچھی، لکڑی، دیوار، ستون اور درخت سے ہوتا ہے، اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. مقتدی کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، امام کی پیچھے نماز پڑھنے والوں کو، اقتداء کرنے والوں کو. ان کی حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. باب فعل سے. جب تمہارا ایک شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے، اور جو کوئی اس کے سامنے سے گزرے اس کی پرواہ نہ کرے. اب یہاں یہ بتایا گیا کہ سترہ کتنا ہونا چاہیے، اور اس کو تشبیہ دی گئی پالان کی پچھلی لکڑی سے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے. یعنی بہت لمبی لکڑی نہیں کہ آپ کے قد کے برابر ہو یا آدھے قد کے برابر، یعنی چھوٹی سی لکڑی ہو تو بھی کافی ہے. معلوم ہوا کہ کم از کم 1 ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترہ بن سکتی ہے. اب یہ لکڑی باریک بھی ہو سکتی، لوہے کی سلاخ بھی ہو سکتی، یعنی پتلی سے پتلی بھی ہو سکتی ہے، چوڑی بھی ہو سکتی ہے. تو تیر جیسی لکڑی جو ہے وہ بھی کافی ہو سکتی ہے. اچھا، ایک روایت میں آیا اگر کچھ نہ ہو تو لکیر کھینچ لے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برچھی نصب تھی. آپ نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعت عصر کی، یعنی جمع کی. اس وقت برچھی کی دوسری طرف عورتیں اور گدھے چلے جا رہے تھے. یہ اب عورتوں اور گدھوں کو اکٹھا کیوں کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مرد کے سامنے سے اگر عورت گزرے تو اس سے اس کی نماز میں خلل آتا ہے. تو اب یہ کہ اگر سترے کے پار سے کوئی گزر رہا ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا. نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اسے 1 قدم آگے بڑھنے کی بجائے 40 دن، ماہ یا سال تک وہیں کھڑے رہنا پسند ہو. یعنی لفظ 40 آتا ہے، یہ نہیں پتا کہ اس سے مراد مہینے ہیں یا سال ہے یا دن ہے. یعنی ایک شخص کو 40 دن، اب سب سے کم اس میں کیا ہے دن، اگر ہم منیمم بھی لگائیں یا اگر اس سے بھی کم ہم گھنٹے پہ آ جائیں مثلا یا منٹ پہ بھی آ جائیں تو ہمارے لیے تو 1 منٹ کھڑا ہونا بھی بہت بھاری ہے. تو فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے
کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی سزا کتنی سخت ہے. تو انسان 40 یعنی دن یا مہینے یا سال یا گھنٹے کھڑا رہے، انتظار کرے جب تک کہ نمازی نماز ختم کر لے، لیکن آگے سے نہ گزرے. یعنی اتنی شدید ہے یہ چیز، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اسے نظر انداز کر دے اور اس کی حرمت کو پامال کر دے. اب اس سے آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں یوں لگے گا جیسے اوہ بڑی سختی ہے. نہیں، یہ سختی نہیں ہے. ذرا سوچئے کہ اللہ تعالی نماز پڑھنے والے کی نماز کی کس قدر قدردانی اور حفاظت فرما رہے ہیں. کتنی شان ہے اس کی جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، کہ اس کو ڈسٹرب کرنے والا اتنی سخت سزا کا مستحق ہے کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے. تو بعض اوقات ہم آگے سے گزر کے اور اس طرح تو ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن زور زور سے ٹیلی ویژن یا ریڈیو لگا کر یا پھر ہنسی مذاق اور باتیں اور شور شرابہ اور ہنگامہ اور چیخنا چلانا گھر میں کر کے دوسرے نمازی کی نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ چیز سخت ناپسندیدہ ہے. اور بعض لوگ تو محض ایک دوسرے کو یہ کہہ کے دیکھو نماز پڑھا، چپ کر جاؤ، چپ کرو نماز ہو رہی ہے، نماز ہو رہی، چپ کرو نماز ہو رہی، یہی کہہ کے نماز ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں دوسروں کی. ایسے تمام مواقع پر اپنی باڈی لینگویج استعمال کیجئے، اشاروں سے، ہاتھ روک کے، کسی بھی طرح. کبھی کسی کو خاموش کرانا ہو تو پہلے عمل سے نمونہ پیش کریں. کیسے؟ پہلے خود خاموش ہو. جو شخص خود خاموش نہیں رہنا جانتا اور محض دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش کرانے کے لائق نہیں، اہل نہیں، قابل نہیں. تو جسے کسی کو خاموش کرانا ہے اسے خود سٹل ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر علم کی کوئی مجلس ہو رہی ہو تو اس میں بھی اسی طرح خاموش رہنا ضروری، کیونکہ اس کا بھی احترام ہے، جس کی ایک مثال جمعے کا خطبہ ہے. جمعے کے خطبے کے دوران بولنا اور گفتگو کرنا اور اس میں خلل پیدا کرنا بھی سخت قابل مذمت ہے. حتیٰ کہ وہ شخص جو کسی کو کہے چپ ہو جاؤ تو وہ بھی لغو کا ارتکاب کرتا ہے. اس شخص کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا جو دوسروں کو چپ کرائے. یعنی کسی کو اتنی بھی بولنے کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کو کہے تم چپ ہو جاؤ. ہاں، اشارے سے کام لے سکتا ہے، دوسرے کو ہلا سکتا ہے، توجہ دلا سکتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بولنے سے سننے میں خلل آتا ہے، اور اگر بات درست نہ سنی گئی، غلط سن لی گئی تو کیا ہوگا؟ عمل ہی غلط ہو جائے گا، تو محنت ہی دوسرے کی ضائع ہو جائے گی. تو اس چیز پر ہم سب کو بہت توجہ کرنی چاہیے. اور اسلام کی تعلیم کے ساتھ صحیح ادب آداب بھی معلوم ہونا اسی تعلیم کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بے ادب بے نصیب. تو یہاں یہ نماز کا ادب ہے. سترہ کیا ہے؟ نماز کا ادب ہے. نمازی کی نماز میں خشوع کے لیے ایک مؤثر چیز ہے یا مددگار چیز ہے، کیونکہ نماز میں خشوع مطلوب ہے. نماز محض اٹھک بیٹھک کا نام نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو، اور اگر کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کی مزاحمت کرو اور اس کو آگے سے نہ گزرنے دو. اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑائی کرو، بے شک وہ شیطان ہے. یعنی ہاتھ سے روکو اس کو. لڑائی کرنے سے مراد اسے بولنا نہیں شروع کر دینا، مراد اس سے یہ کہ پھر اس کو روکنا ہے. یعنی سترہ اور نمازی اگر اس کے اندر سے کوئی گزرنے لگے تو گزرنے نہ دو، ہاتھ سے روک لو اس کو، کیونکہ یہ شیطان گزر رہا ہے. یہ شیطان کا خلل تھا، یہ شیطان نے کسی کے دل میں ڈالا کہ چلو اس کے آگے سے گزر جاؤ. کیونکہ شیطان تو ہر تدبیر اور ہر ذریعہ اختیار کرتا ہے. کس کے لیے؟ انسان کی نماز کو بیکار کرنے کے لیے، کہ پڑھ کے بھی نہ پڑھی ہوئی ہو، پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو. یعنی پڑھی بھی اس نے، لیکن پڑھی بھی ایسے جیسے گویا پڑھی ہی نہیں. اور جو بہت چھوٹے بچے ہیں، بہت ہی چھوٹے، جن کو بھی شعور نہیں، ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا روکیں. لیکن جو بچے بڑے ہو جائیں ان کو تو بیٹھ کے اچھی طرح سمجھانا چاہیے. اور ان کو اگر آپ یہ بتا دیں نا، یہ حدیث سنا دیں، جس عمر کے بچے 4-5 سال کے بہت باتیں سمجھنے لگتے ہیں، تو اگر آپ یہ بات بتا دیں کہ کتنی سخت ممانعت ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ناسمجھی کا ثبوت دیں. ایک روایت میں ہے 2 بار تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے. نہیں 2 لگانی پڑے تو بھی لگا دو، کیونکہ وہ شیطان ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترہ اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی. وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی. آپ نے اپنا بطن مبارک دیوار کے ساتھ لگا دیا تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا. یعنی جو ہی دیکھا کہ بکری آ رہی تو آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگ گئے, کیونکہ آپ کے سامنے سترا کیا تھا؟ دیوار. یعنی بکری کو گزرنے نہیں دیا. جس سے پتہ چلتا کہ انسان تو درکنار, بکری کو بھی نہیں گزرنے دینا, کسی جانور کو بھی نہیں گزرنے دینا, لیکن بہت سے لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا. یعنی بہت کم فاصلہ ہوتا تھا سترے کے اور آپ کے بیچ میں. یہ نہیں کہ آپ اپنی ٹیریٹری اتنی بڑھا لیں کہ سترا وہ کہیں جا رکھیں اور پھر لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی نہیں, کتنا بس اتنے جس میں سجدہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر نمازی کے آگے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت, گدھا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور سیاہ کتا شیطان ہے. نیچے آپ دیکھیے نمبر 2 حاشیے پہ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اور گدھے کے مسئلے میں میرا دل مطمئن نہیں ہے. امام مالک, شافعی, ابو حنیفہ اور جمہور علماء متقدمین و متاخرین فرماتے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے کسی چیز کے گزرنے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یعنی اس میں نمازی کا کیا قصور؟ اب ایک شخص نماز شروع کرے, ایک گزر جائے, وہ نماز توڑ دے, پھر شروع کرے, ایک اور گزر جائے, پھر کیونکہ ہر جگہ تو آپ گھر کی طرح پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے. جیسے حرم ہے, کوئی اور جگہ ایسی پبلک پلیسز ہو سکتی ہیں, یا ایسے مقامات جہاں لوگوں کو یہ شعور ہی نہیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا. تو ایسی صورت میں پھر نمازی پر کیا وبال؟ تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں یقطع الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں دل کا خشوع و خضوع قائم نہیں رہتا. یعنی نماز میں ڈسٹریکشن کے معنی میں ہے یقطع. یہاں قطع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نمازی ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نماز میں نقص اور کمی پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سو رہی ہوتی تھی, کیونکہ کمرہ بہت چھوٹا تھا. میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے, جب آپ سجدہ کرتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی. ان دنوں گھر میں چراغ نہیں ہوتے تھے. معلوم ہوا کہ گزرنا منع ہے. اگر آگے کوئی لیٹا ہوا ہے تو حرج نہیں, جیسے بچہ کوئی لیٹ جائے یا کمرہ ایک ہے. اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی آبادی کے پاس یا تو گھر نہیں, یا ایک کمرے کا گھر ہے, یا وہ جھگی میں رہتے ہیں, اور پوری فیملی, بعض اوقات ماں باپ, بچے, اور بعض اوقات ان کے بھی آگے بچے, سب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ان کی مستقل زندگی ہے. یعنی ان کے سامنے کوئی ہوپ نہیں ہے کہ وہ اس مشکل یا تنگی سے نجات پا سکیں گے. تو ہمیشہ اگر ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تو ہمارے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں غصہ اور نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, اور اس سے نقصان ہمیں خود ہوتا ہے, کسی کا کیا اب جاتا ہے. تو ایسی صورت میں دین کس کے لیے؟ سب کے لیے. اب اگر کوئی ایک کمرے کے گھر میں رہ رہا ہے اور بچے آگے سو رہے ہیں یا کوئی اور شخص سو رہا ہے, تو ایسی صورت میں آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی چیز آگے رکھ لیں, یا اگر گھر کے اندر نوافل پڑھتے ہوئے اگر کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے تو سترا کے برابر جگہ جو ہے اس سے کسی اور کے گزرنے کا اگر خلل نہ ہو اور سترا نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں پھر. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت مطلب بن ابی وداع فرماتے ہیں کہ انہوں نے باب بنی سہم کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا, اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے اور آپ کے اور ان کے درمیان کوئی سترا نہ تھا. یعنی یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں سترا فائدہ مند تو ہے, رکھنا چاہیے, لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اور سترا نہیں رکھ سکے آپ, تو پھر اگر آپ کے سجدے کی جگہ سے کچھ دور سے کوئی گزر گیا ہے تو اس سے آپ کی نماز پہ خلل نہیں پڑے گا, جیسے کہ اس روایت میں آتا ہے. یہ احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے. آگے گزرنے کی ممانعت صرف اس صورت میں ہے جبکہ اس نے آگے سترا رکھا ہوا ہو اور پھر کوئی سترے کے اندر سے گزرنا چاہے. اگر اس فاصلے سے باہر کوئی گزرنا چاہے یا دور, کیونکہ نمازی کو کیا حکم ہے کہ نگاہیں کہاں رکھے نماز میں؟ سجدے کی جگہ پر رکھے. تو اس کی سجدے کی جگہ سے پار اگر کوئی گزر بھی گیا دور سے تو حرج نہیں ہے. اب بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں
سترے کھڑے نہیں کیے جا سکتے. مثلا حرم، زیادہ تر آپ اپنا بیگ آگے رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے کوئی آئے اور بیگ بھی آپ کا ساتھ ہی لے جائے. یا پھر یہ ہے کہ اس کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ رکھ سکتے نہیں، پاسبلٹی ہوتی ہی نہیں. تو ایسی صورت میں جہاں بالکل حالات اپنے ہاتھ سے باہر ہوں اور کوئی اور جگہ ہو ہی نہ گزرنے کی، تو ایسی ایکسیپشنل صورتوں میں رخصت موجود ہے، جیسے حرم. بعض لوگ تو حرم تک کی بھی اجازت نہیں دیتے، جیسے امام بخاری کا مذہب یہی ہے کہ وہ حرم میں بھی کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی کسی کے آگے سے نہیں گزر سکتا. لیکن بعض دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسی جگہ نماز پڑھی کہ جہاں سترا نہیں تھا اور لوگ گزر رہے تھے. آگے سے مراد یہ نہیں کہ پاس سے گزر رہے تھے، نہیں، سامنے سے گزر رہے تھے. ایک اور چیز جو یہاں بیان نہیں ہوئی جس کا معلوم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ امام کے آگے جو سترا ہے تمام مقتدیوں کے لیے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی امام کے آگے اگر ایک سترا موجود ہے اور کوئی شخص صف کو کراس کر رہا ہے تو امام کے آگے سے سترا کا ہونا سب کو کافی ہو جاتا ہے. تو ہمارے دین میں آسانی ہے، وسعت ہے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن اور ایک ہے ایکسپشنل. اگر یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں ہو تو دین کے احکام سمجھنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی. آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ آپ الگ ہو کے، خواتین گھر کے اندر کے کمرے میں نماز پڑھیں، مرد حضرات مسجد میں پورے اہتمام سے خشوع و خضوع کا اہتمام کر کے نماز پڑھیں. لیکن اب مشکل کیا ہے کہ ماں اگر بچوں کو چھوڑ کے کسی کمرے میں گھس جاتی ہے اور وہ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جگہ ہی نہیں، دوسرا کمرہ ہی کوئی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اب ایک ایکسیپشنل صورت ہے، آپ کو جہاں ہے وہیں نماز پڑھنی، تو احکام مختلف ہو جائیں گے. اسی طرح اب گھر میں ہے تو اور بات ہے، اگر آپ کسی میدان جنگل میں اور آپ کے پاس سترا رکھنے کی چیز ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کی مجبوری ہے. تو آئیڈیل سچویشن، ایک معیاری یا مثالی صورت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان نماز پڑھتے وقت اپنے آگے سترا رکھے، قبلے کا صحیح تعین کرے اور اپنے دماغ سے خیالات نکال کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. یہ نماز انسان کو سکون بھی دیتی ہے اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی. اور ایک ہے ایکسیپشنل صورت کہ آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس گھر ایک ہی کمرے کا ہے، آپ اور ایسی ہی کئی مشکلات کا شکار ہیں. ایسی صورت میں پھر جہاں بھی موقع ہو اور جتنی بھی کوشش آپ کر سکیں، آپ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کر کے کام کرتے رہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبلے کا رخ معلوم نہ ہو سکے تو پھر انسان کیا کرے؟ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں مشکل ہو گیا ہے، مثلا رات کا وقت ہے یا دن میں بھی سورج نہیں ہے، بادل وغیرہ ہیں، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ تو اس بارے میں پہلی بات آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں یہ اصول مد نظر رکھیے کہ انسان کو تکلیف نہیں دی گئی مگر وہ جو اس کی وسعت میں ہو، یعنی جو وہ کر سکتا ہو وہ کرے، اور جو وہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، کوئی دوسری آپشن ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو بھی وہ کرے گا، جس چیز میں بھی وہ کوشش کرے گا اور اپنے خیال میں حق تک پہنچے گا، وہ اس کے لیے وہی کافی ہو جائے گا. اس سلسلے میں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ کے ساتھ سفر میں تھے. اندھیری رات، نہ چاند نظر آئے نہ ستارے، اور ہم سفر کر رہے تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں ہوا. فصلى كل رجل منا على حياله، لہذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی، جدھر اس کا دل مانا اس نے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لی. جب صبح ہوئی تو ہم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جدھر بھی تم منہ کر لو گے وہیں اللہ کی ذات موجود ہے. یعنی ایسی صورت میں پھر انسان کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. انسان اپنے دل سے پوچھے کہ دل اس کا اب کس طرف کو مائل ہے اور وہی اس کے لیے قبلہ ہو جائے گا، یعنی پھر اس کی رخصت ہے، اجازت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد کے ساتھ یعنی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے اور رخ معلوم کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، اتنے میں کوئی شخص آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں، تم نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، رخ ادھر نہیں تھا، ادھر تھا، یعنی مشرق کو نہیں مغرب کو تھا. تو ایسی صورت میں پھر کیا وہ دوبارہ نماز ادا کرے
یا اس کے لیے پہلی نماز ہی کفایت کر جائے گی؟ یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ نماز پڑھے. آپ کی دلیل؟ جب رات میں سب صحابہ نے اپنے اپنے رخ پہ نماز پڑھ لی تو پھر جب انہوں نے آپ کو صبح اپنا مسئلہ بتایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں قبلہ تو اس طرف ہے اور اب تم سارے اپنی رات کی نماز لوٹاؤ. اگرچہ بعض علماء کا خیال ہے کہ اگر وقت ہے تو اس کے اندر نماز لوٹا لے، لیکن اگر کوئی لوٹا لیتا ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. لیکن راجح بات یہی ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کہا نہیں، اسی نماز کو کافی سمجھا، دوبارہ دہرایا نہیں گیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کے بعد دوبارہ اس نماز کو نہیں پڑھتا تو بھی کوئی بات نہیں. اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ آپ نے ابھی آدھی نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی، اور نماز کے دوران ہی کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے قبلے کا رخ درست نہیں، دائیں طرف ہو جائیے، بائیں طرف ہو جائیے، تو کیا اس کی یہ حرکت درست ہوگی؟ جی ہاں. نماز پڑھ چکے تو دوبارہ قبلہ رخ ہو کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر نماز کے دوران ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ قبلے کا رخ دوسری طرف ہے تو اس وقت اس کو فوراً گھوم جانا چاہیے. تو پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ جو باقی حصہ ہے نماز کا وہی ادا کرے گا، پچھلے سے دہرانا نہیں شروع کر دے گا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دوسری دلیل بھی ہو گئی نا. یعنی بیچ نماز کے مثلا 4 رکعت کی نماز تھی، 2 رکعت بعد پتہ چلا، اب اس نے رخ تو پھیر لیا، اب ان 2 رکعتوں کا کیا کہیے جو پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی تھی اس نے؟ ان کو دہرائے؟ بس باقی کا جو حصہ ہے اس کو پڑھ لے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ غلط سمت پڑھی جانے والی نماز کو دوبارہ نہیں دہرائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ گھوم جائے؟ تحویل قبلہ کا حکم اس میں بہت بڑی دلیل ہے جو میں نے ابھی پیش کی تھی کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ لوگ مسجد قباء میں نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کے کہا اور سب کے سب نماز میں گھوم گئے، اور انہوں نے بھی کیا نہیں کیا؟ پچھلی نماز نہیں، آدھی نماز جو پہلے سے پڑھی جا چکی دوبارہ نہیں پڑھی. اور اس موقع پر ایک سوال بھی اٹھا تھا، قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے فوت ہو چکے پچھلے ہی قبلے پر ان کا کیا ہوگا، ان کی نمازیں کیا ہوئی؟ تو کیا آیت آئی تھی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. وہ بھی تو اللہ کا حکم تھا. اور اس کے بعد یہ اندھیری رات میں صحابہ کا اپنے اپنے رخ پہ نماز پڑھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دہرانے کے لیے نہ کہنا بھی کیا تھا؟ رسول کا فیصلہ. تو جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر ہماری عقل کا کیا کام؟ ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اطمینان رکھا کیجئے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پھر عموماً بحثیں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر گروہ بندی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے اور پھر اس طرح اختلافات بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اصل میں دین کی سمجھ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ محض قاعدے قوانین رٹ لینے کا اور اپنی رائے پہ جم جانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جذبے کا نام ہے. کیونکہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو جس پر اللہ راضی ہو وہ شخص ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو انا پرستی کا شکار ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہوائی جہاز میں نماز کا ہمیشہ ہی ایک مسئلہ رہتا ہے کہ ہوائی جہاز میں یا کسی اور ایسے مقام پہ، مثلا بحری جہاز میں جو بالکل عین بیچ سمندر کے ہوں اور سورج کے بارے میں بھی کوئی پتہ نہ چل رہا ہو کہ کدھر ہے، تو یہاں پر انسان کیا کرے؟ تو وہی کرے جو اس اندھیری رات میں صحابہ نے کیا تھا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہاں یہ آیت فٹ آئے گی. یہ نہیں کہ ہم سستی کے مارے سو رہے ہیں اور کہیں اٹھ ہی نہیں سکتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. خود نہیں اٹھ سکتے، کسی کا سہارا لے کے اٹھ جاؤ. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو. یہاں ایک کے بعد ایک آپشن موجود ہے، لیکن اس اندھیری رات میں تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں، کوئی چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس دوسری. اب آپ کیا کریں؟ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. تو یہاں معاملہ اور ہے اور وہاں معاملہ اور ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ انسان جستجو کرے، کوشش کرے، ادھر ادھر سے پوچھے
جب جہاز اسلام آباد سے کراچی جاتا ہے تو وہ کس رخ پہ اڑتا ہے، تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ نارتھ میں جاتا ہے یا ساؤتھ میں جاتا ہے یا کس طرف جاتا ہے. اور آپ کو اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں قبلے کا رخ کدھر کو ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ شمال اور جنوب کے درمیان ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر بھی ہو گیا تو وہ استقبال القبلہ اس کا حکم پورا ہو گیا. بعض اوقات ایروپلین میں میپ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں کہ جہاز کس ڈائریکشن کو جا رہا ہے، وہ پوری دنیا کا نقشہ آتا ہے، پھر خاص ایریا کا آتا ہے، پھر اس سے اور زیادہ اسپیسیفکلی بتاتے ہیں. تو جہاز میں اب قبلے کا رخ معلوم کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر لیں یا شرمائے بغیر پوچھ لیں، کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے. اور ایون اگر ایسی ایئر لائن ہے جو نان مسلمز کی ہے تو بھی وہ خوشی سے آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تاکہ آپ دوبارہ اس جہاز پر سفر کریں. ان کے سامنے اپنا دنیاوی مفاد اور بزنس ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر وضو کا پانی وہاں نہ ہو تو تیمم کی مٹی تھوڑی سی ساتھ لے چلیں، لیکن نماز اپنے وقت پر، نماز سے کوتاہی نہیں ہو سکتی. اور اگر گنجائش ہو کہ جہاز اترنے کے بعد آپ کو نماز کا موقع مل سکتا ہے نمازیں جمع کر کے، تو اس صورت میں آپ نماز جمع بھی کر سکتے ہیں. سعودی ایئر لائن میں تو عام طور پر چھت پر جیسے لائٹ لگی ہوئی، اسی طرح قبلے کی ڈائریکشن کا بڑا سا کمپس بھی لگا ہوتا ہے، تو وہاں مشکل نہیں ہوتی. یہ تو تھا گھر سے باہر یا جہاز پہ یا سمندر میں معاملہ. لیکن بعض اوقات آپ گھر پر ہی ہیں مگر آپ اتنے بیمار ہو گئے، مثلا کسی کو جوڑوں کا درد ہو گیا اور وہ ہل ہی نہیں سکتا. اسی طرح کوئی شخص ہسپتال میں، اسے آکسیجن لگی ہوئی ہے لیکن ویسے ہوش میں ہے، تو نماز تو ہے. اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ کہے سارے عملے کو کہ آپ یہ سب ہٹائیں اور میرا جو بیڈ ہے وہ آپ قبلے کی طرف کریں تاکہ میں نماز پڑھوں. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قبلہ دوسری طرف ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ آپ مثلاً اپنے کسی عزیز کو ہاسپٹل میں وزٹ کرنے کے لیے گئی، انہوں نے آپ کے سر پہ اسکارف دیکھ لی، اب وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ اگر کوئی نماز نہ بھی پڑھے تو بعض اوقات ہسپتال میں، بیماری میں، مجبوری میں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، اور جب یہ یقین ہونے لگے کہ موت قریب ہے تو ضرور پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسی صورت میں سب سے پہلا مسئلہ وضو کا پڑ جاتا ہے، پھر قبلے کا ہو جاتا ہے، اور ان جھگڑوں میں عموماً وہ بےچارے نماز ہی نہیں پڑھ سکتے. تب آپ ان پہ کیا فتویٰ صادر فرمائیں گی؟ ہاں، یہ نہیں کہ ڈاکٹر کو بلائیں گی اور کہیں گی ذرا یہ پلیز ہٹائیے ان کا یہ سب کچھ، کیونکہ نماز اہم ہے اور قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے حیث ما کنتم. حیث ما ظرف زمان و مکان دونوں پہ آتا ہے، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ. یہ آیت نہیں سنائیں گی؟ کیوں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. اب اگر وہ اپنے سارے ماسک ہٹاتا ہے تو وہ مر جائے گا. تو اگر آپ ایسے فتوے دینے لگے جس سے دوسروں کی موت واقع ہونے لگے تو آپ پر جان لینے کا بھی مقدمہ کیا جا سکتا ہے. تو ایسے تمام مواقع پر کچھ اصول آپ کو یاد ہونے چاہیے اور کچھ دلائل بھی ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کو تو رخصت دے دیتے، اپنے دل میں ایک بے چینی شروع ہو جاتی کہ پتہ نہیں صحیح بات بھی کی ہے یا نہیں. تو علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ. دیکھیے اگر آپ زندگی میں ایک اصول بنا لیں گے نا کہ جو کام کرنا دلیل کے ساتھ کرنا ہے، لِيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تو انشاءاللہ تعالی دل کے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان اور سکون اور سرور ہوگا کہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا سا بھی کیوں نہ ہو، اس کی کوالٹی بہت بڑھ جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. تو ہمیشہ چیزوں کی کوالٹی کے پیچھے جایا کریں. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا معذور ہے یا مجبور ہے، بیڈ ریڈن ہے، کوئی ایسا انتظام نہیں، مثلا ویل چیئر کا، بیڈ کے ساتھ ویلز نہیں لگے ہوئے کہ وہ ادھر گھمائے یا ادھر گھمائے قبلے کی طرف، اور گھر اس رخ پہ بنا ہوا ہے یا ایسا چھوٹا کمرہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ وہ گھما سکتا ہی نہیں، تو وہ جتنا خود مڑ سکے، جتنا ہل جل سکے، اپنی حیثیت یا ہمت کے مطابق کوشش کر لے اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے اور باقی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. کیونکہ اس موقع پر کیا آیت ذہن میں ہوگی، اینما کنتم فثم وجہ اللہ. ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.